دفاعی تجزیہ کاروں نے آرمی چیف کے دورہ امریکہ کو بے حد اہم قرار دے دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر روانہ ہو چکے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف امریکہ کے سینئر فوجی اور دیگر حکومتی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے خبردار بھی کیا ہے کہ خطے میں بھارت کی جانب سے صورتحال میں کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے اور بھارت کی غیر سنجیدگی سے پلوامہ یا بالاکوٹ جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف امریکہ کے سینئر فوجی اور دیگر حکومتی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے آرمی چیف کے دورہ امریکہ کو بے حد اہم قرار دے دیا۔ ایک بار پھر خطے میں بھارت کی جانب سے صورتحال میں کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے۔ 24 نیوز سے گفتگو میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے خبردار کیا کہ بھارت کی غیر سنجیدگی سے پلوامہ یا بالاکوٹ جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے اور دوسری جانب افغانستان بھی دہشت گردوں پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن کہتے ہیں آرمی چیف کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کیا ہے۔ آرمی چیف نے دیگر ممالک کے دورے بھی کیے ہیں اور یہ دورہ بھی باہمی تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہے، کسی دوسری عالمی طاقت کے خلاف نہیں۔ ایک سیاستدان جیل سے نکلیں تو دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے مخالفین پر تنقید کا نشتر کہتے ہیں کھلاڑی یا کوئی دوسرا پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی تیار ہو نہ ہو جیالے الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ ذاتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بتانا پڑے گا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے سہولت کار کون تھے۔ 8 فروری کو نفرت، تقسیم اور دشمنی کی سیاست دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا۔ کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے۔ اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں، مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، سفید پوش، پورا جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے۔ نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست، ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے۔ سیاست کرنے کا حق سب کو، طاقت کے زور پر کسی جماعت کو باہر نہیں کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی۔ عوام کے سوا کبھی کوئی اور سہارا نہیں لیا۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ نواز شریف کو لندن روانگی کے وقت سے ہی فیور دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت کئی لوگوں کا شکوہ ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملی۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ یہاں تو کئیوں کا یہ کلیم ہے، کئیوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے، بہت سارے اور دوستوں کی بھی اور میڈیا ایٹ لارج کی بھی یہی رائے ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ہمارے تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، نہ صرف گجرات میں بلکہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کاف لیگ اور IPP، MQM اور پگاڑا لیگ، ان سے ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، کون کراتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حد تک جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے ساتھ تو کبھی تاریخ میں ہم نے تو کبھی کسی سہارے سوائے عوام کے سہارے کے کوئی سہارا نہیں لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کسی عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نون لیگ کے رہنما عابد شیر علی نے مزید کہا، سابق چیئرمین PTI نے اہلیہ کے ساتھ مل کر 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا۔ عوام بتائیں چور کون ہے۔ کرپشن کی بنیاد تحریک انصاف کے دور میں رکھی گئی۔ PTI کو اسرائیل اور بھارت سے بھی فنڈنگ ہوتی رہی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ آیا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کسی JIT کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتا ہے۔ میں بھی پاکستان کی 26 کروڑ عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چور کون ہے؟
اسرائیل سے بھی پیسے آتے ہیں, انڈیا سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد کل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اہم ملاقات کرے گا. وفد میں سینیٹر تاج حیدر, سعید غنی, ناصر حسین شاہ, قمر زمان قاہرہ, حسن مرتضیٰ شامل ہوں گے. وفد میں موسیٰ گیلانی, فیصل کریم کنڈی, شجاع خان, چنگیز خان جمالی, روزی خان سمیت دیگر بھی شامل ہوں گے. پیپلز پارٹی کا وفد الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا. تو یہ وفد کل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اہم ملاقات کرے گا اور اس ملاقات میں اپنے تحفظات پیش کرے گا. اس وقت میں سینیٹر تاج حیدر, سعید غنی, ناصر حسین شاہ, قمر زمان قاہرہ, حسن مرتضیٰ شامل ہوں گے. اس وقت میں موسیٰ گیلانی, فیصل کریم کنڈی, شجاع خان, چنگیز خان جمالی اور روزی خان سمیت دیگر بھی شامل ہوں گے. پیپلز پارٹی کا یہ وفد الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا اور یہ اہم ملاقات کل ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی مسلسل متحرک پنجاب کے عوام کی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ لاہور کے دونوں پیکیجز کا 2 گھنٹے تک دورہ. وزیر اعلیٰ نے سگیاں سے نیاز چوک اور بابو سابو سے سگیاں تک روٹ کا تفصیلی معائنہ کیا. دونوں پیکیجز پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے پیکیج 1 پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. دیکھیں اس رپورٹ. پنجاب کے عوام کی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا کنٹرولڈ ایکس کوریڈور بند روڈ لاہور کے دونوں پیکیجز کا 2 گھنٹے تک دورہ. وزیر اعلیٰ نے سگیاں سے نیاز چوک اور بابو سابو سے سگیاں تک روٹ کا تفصیلی معائنہ کیا. دونوں پیکیجز پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے پیکیج 1 پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیکیج 2 بابو سابو تا سگیاں کا 24%, پیکیج 1 سگیاں تا نیازی چوک کا 40% کام مکمل ہو چکا ہے. پیکیج 1 کے 34 میں سے 33 گرڈرز, پیکیج 2 کے 51 میں سے 38 گرڈرز تیار ہیں اور دیگر پر کام جاری ہے. پیکیج 2 پر کام کو مزید تیز کیا جائے. سید محسن نقوی نے ہدایت کی کہ منصوبے کے اطراف سڑکوں پر تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے. بند روڈ والا پروجیکٹ وہ 3 بڑے پروجیکٹس میں سے ہے, جس میں رنگ روڈ, گجرانوالہ ایکسپریس وے اور یہ والی رنگ روڈ کا سرکل شامل ہے. ہوپفلی انشاءاللہ تعالی یہ 2 پیکیجز ہیں, ہم انشاءاللہ آن ٹائم ہیں. 31 جنوری تک یہ کمپلیشن ڈیٹ ہے اور مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیکیج 1 کے 3100 پینلز نصب, پیکیج 2 کے 551 نصب, 1900 پینلز تیار ہیں. دونوں پیکیجز سے منسلک 9 سب ویز پر بھی بیک وقت کام جاری ہے, جبکہ منصوبے پر 24 گھنٹے پوری رفتار سے کام ہو رہا ہے. اس موقع پر صوبائی وزراء عامر میر, اظفر علی ناصر, سیکرٹری ہاؤسنگ, کمشنر لاہور ایم ڈی واسا اور حکام بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے لاہور میں 3 ترقیاتی منصوبوں کے طویل دورے. سید محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوورز کی سائیڈ روٹس کا معائنہ کیا. راوی کے نئے پل اور بیدیاں انڈر پاس کی سائیڈ روٹس کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے بیدیاں انڈر پاس پروجیکٹ کے معیار کو سراہا. ایل ڈی اے ٹیم کو شاباش دی. سید محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوورز کی سائیڈ روٹس کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یوریا کھاد کے ذخیرہ اندوزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سید محسن نقوی نے خبردار کیا. کہتے ہیں کہ یوریا کھاد کی قلت پر وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. 2 لاکھ ٹن اضافی کھاد 20 دسمبر سے پہنچنا شروع ہو جائے گی. لاہور میں مامیہ کالونی وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے. پروجیکٹ پر پیش رفت کے متعلق وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں. یوریا کی کھاد کے اوپر شارٹیج کے اوپر بات ہوئی ہے. 2 لاکھ ٹن ایکسٹرا جو کھاد ہے وہ 20 دسمبر سے پورٹ پہ آنا شروع ہو جائے گی. اس ٹائم پہ جو تھوڑی بہت شارٹیج ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں پش کر کے کہ اس کو میکسیمم اویلیبل کرائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذخیرہ اندوز ہیں جو اس شارٹیج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف ہم میسو کریک ڈاؤن میں جا رہے ہیں. مامیہ کالونی والے پروجیکٹ پہ آج پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. وہ اس کا نوٹس لے رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا.
आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत हुई है। आपको बताएं कि MQM राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान हाउस में इजलास किया है और इजलास में सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इजलास में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत हुई है। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जो है जायजा लिया गया है। इजलास में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर जो है मुशावरत की गई है, जबकि अरकान राब्ता कमेटी को गुज़िश्ता रोज जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर सरवत इजाज कादरी और जनरल सेक्रेटरी से होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया गया है। इजलास में जो है आम इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। अजान अवैस ने शानदार सेंचुरी स्कोर करके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की भारत को शिकस्त पर वज़ीर आला पंजाब ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स ने हर शोबे में भारतीय टीम को आउट क्लास करके फतह अपने नाम की। अजान अवैस ने सेंचुरी करके भारत के खिलाफ फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। अंडर 19 क्रिकेटर्स ने मेहनत, टीम वर्क और जज्बे से रिवायती हरीफ को शिकस्त दी। मेरा ईमान है कि टीम वर्क का नतीजा हमेशा जीत की सूरत में सामने आता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।